بہت اہم یہ خبر ہے۔ محمد علی جی جی پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں اور انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے ممبر اور 2018 منتخب ہوئے تھے محمد علی جی جی، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ پی ٹی آئی کو ایک اور یہ جھٹکا لگا ہے، اور کیوں پارٹی چھوڑ دی انہوں نے، اور دوسری بات گزشتہ روز 40 کے قریب یو سی چیئرمینز کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمینز تھے سب یہ۔ اب ہوگا کیا، کیونکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب تو مسلسل اس بات پر کوئی اور بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو، کہہ رہے ہیں میئر تو مجھے بننا ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ لارجر پارٹی بن کر سامنے آئی پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے بعد دوسری نمبر پر تھی جماعت اسلامی اور تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی۔ اب ہوگا کیا، اس دن ایوان میں کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے، تو پھر ایوان میں نہیں آئے تو ظاہر پیپلز پارٹی کا مرتضی وہاب صاحب آسانی منتخب ہو جائیں گے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، ممبر ہیں سندھ اسمبلی، شاہ نواز جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شاہ نواز جدون صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ محمد علی جی جی صاحب نے بھی پارٹی چھوڑ دی، یا آہستہ آہستہ سارے ہی لوگ آپ کے پارٹی چھوڑتے جا رہے ہیں، آپ جیسے چند لوگ ہی رہ گئے ہیں پارٹی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جی سرور بھائی۔ دیکھیے بس وہ بیچارے اس پہ پریشر بہت زیادہ تھا، اور ابھی لاسٹ جو خان صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی زوم پہ، تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، میرے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، میری والدہ بیمار ہے، لیکن جہاں تک وہ پریشر برداشت کرتا رہا اس وقت تک کھڑا رہا۔ لیکن ظاہر ہے ابھی گھر کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ تو وہ انہوں نے کل پارٹی چھوڑ دی۔ ہمیں بھی دکھ ہوا، ہمارے شروع کا ساتھی ہے تقریباً کوئی 20-25 سال کا ساتھ تھا تحریک انصاف کے ساتھ، اور بڑا ایک بہترین انسان تھا۔ بہرحال یہ اس کے ذاتی وہ ہے، ظاہر ہے کتنا وہ کر سکتا تھا۔ اس میں جدون صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی واقعات، ظاہر انہوں نے بھی مذمت بھی کی اس کی، آپ بھی مختلف پروگرام سے مذمت کرتے رہے ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، اور دباؤ میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی ضمیر کا دباؤ بہت زیادہ تھا 9 مئی میں، چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ملوث تھے، تو لہٰذا اب میں مزید رہنا نہیں چاہتا اور سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں، پارٹی کو بھی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے ضمیر کے دباؤ پہ پارٹی چھوڑی انہوں نے، یا آپ کسی اور دباؤ کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی سرور بھائی، یہ تو ظاہر ہے آپ بھی سینئر ساتھی ہو، آپ کو بھی بہتر پتا ہے کہ ضمیر کا دباؤ کہاں یہ ہوتا ہے۔ ایک دن یہ بیان دے دیتے کہ بھائی ضمیر کی دباؤ کی وجہ سے میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، پارٹی چھوڑ رہا ہوں، سیاست سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں۔ 3 دن بعد پھر یہ لوگ جا کے جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یا یہ آپ دیکھ لینا کہ ان پہ کس طرح کا پریشر ہے۔ وہ تو ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ 3-4 دن پہلے میٹنگ تھی، اس میں بھی اس نے کہا تھا کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور میرے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، تو ظاہر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک اس نااہل گورنمنٹ نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی وہ سیاسی ورکروں کو اندر کر رہے ہیں۔ اس ٹائم بھی تحریک انصاف کے تقریباً 10,000 سے زیادہ ورکر اریسٹ ہیں، اور آپ دیکھ لیں علی محمد خان 5 مرتبہ وہ ان کی ضمانت ہوتی ہے، اور جیسے باہر نکلتے ہیں ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں شہریار افریدی، ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے اور آج 10 بجے جنازہ تھا، ان کو بھائی کے اس میں بھی شامل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ کم از کم میرا بڑا بھائی تھا، میرے باپ کی جگہ تھا، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا تھا، تو مجھے جنازے میں جو نا ان کو جو جنازے میں شرکت کی جو اجازت تو دی جائے، اور وہ قانون میں بھی ہیں علی سرور بھائی، یہ قانون میں بھی ہے کہ اگر اس طرح کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو وہ چھوڑتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، یہ درست اور ہے یہ آپ وہ کی بھی بات ہے۔ جی شاہنواز جدون صاحب، درست ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات کی محمد العزیزی کی اور آپ کے حوالے سے بھی کہ ایف آئی آرز موجود ہیں، آپ کو بھی پولیس تلاش کر رہی ہے، تو اچھا نہیں ہوتا کہ قانون کے آپ ہاتھ مضبوط کرتے، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتے اور عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے سب کو؟ بالکل حاجی سرور بھائی، ہم جائیں گے، ہم نے دیکھو ظاہر ہے ہمارے پہلے بھی ہم نے ضمانت کی تھی اور انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی، لیکن یہ یہاں پر تو ہمیں کورٹ تک پہنچنے نہیں دے رہے نا، کورٹ تک پہنچنے نہیں دے رہے، اور راستے میں یہ جو لوگ ہمیں اریسٹ کرا کے اور پھر کسی کو سکر جیل بھیج دیتے ہیں، کسی کو شکارپور جیل بھیج دیتے ہیں، اور کسی کو جیکاباد جیل بھیج دیتے ہیں۔ جو سیاسی انتقامی کاروائیاں انہوں نے شروع کی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 10,000 سے زیادہ جو ورکر اریسٹ ہیں، تو اسی لیے اچھا، تو ان کا ڈے ریکارڈ نہیں ون ہے سے یہ؟ آپ دیکھیے، آپ بھی اور خان صاحب بھی دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن ان کا باضابطہ ریکارڈ موجود نہیں ہے جس بالکل میں کہ بالکل 10,000 ایک افراد ورکر آپ کا کی ہم بات نے کر رہے ہم ہیں۔ نے ہم نے ایک ورکر کا وہ دیا ہوا ہے، ایک ورکر کا ہمارے ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے، تقریباً 7,000 سے زیادہ ورکر پنجاب میں اریسٹ ہے، 2-2,500 ورکر خیبر پختونخوا میں اریسٹ ہیں، تقریباً اچھا، 400 اس سے میں زیادہ ورکر جدون صاحب، کراچی میں ہیں، کراچی میں 400 سے زیادہ ورکر اچھا اریسٹ ہیں جدون صاحب، جن کو لیکن اس میں یہ بھی دیکھیے کہ آپ ایک طرف تو دباؤ کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ دیکھ لیے اسد عمر صاحب موجود ہیں آپ کی پارٹی میں، شاہ محمود قریشی صاحب کو چھوڑ دیا گیا ہے،
تو آپ اس طرح کے لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ پارٹی کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ علی کہنا ہے سرور کہ بھائی، دباؤ ہے۔ اسد عمر صاحب ہمارے بڑے ہیں، لیکن یہ جس طرح اس نے پارٹی چھوڑی وہ نکلا، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیتا عہدہ ہوں۔ چھوڑا ہے، پارٹی نہیں چھوڑی۔ تو بات یہ نہیں کہ پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ، میں نے تو آپ کو کہا نا کہ یہ عمران اسماعیل جو سابقہ گورنر ہے، ان کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن وہ جیسے وہ نکلا انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ آج آزادانہ گھوم رہے۔ آپ دیکھ لیں علی زیدی دیکھ لیں، ان کو جیکبات بھیج دیا تھا لیکن آج آزادانہ گھوم وہ رہے۔ کہہ تو رہے تھے کیا کہ مجھے تو گولی مار دیں ماتھے پر، میں تو چھوڑوں گا نہیں وہی میں بول پارٹی، رہا ہوں اور اس کے نا بعد کہ وہ بھائی بات وہاں یہ ہے چلے کہ گئے۔ نہیں تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ لوگ ہیں سارے جو صرف مفاد کے لیے کسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں؟ آپ کو کیوں حیرت ہو رہی ہے کہ یہ تو ظاہر ہے دیکھیے جہاں بات مفاد ہے ہوگا نا، وہاں جائیں گے۔ ہمیں کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جن کے جانے سے تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوئی، ظاہر ہے وہ 4 5 پارٹیاں چینج کر کے مختلف پارٹیوں میں وہ رہے، لیکن ہمیں اگر دکھ ہے تو علی زیدی، عمران اسماعیل، سیف اللہ اگر وہ نیازی، لوگ وہاں خوش ہیں عامر تو کیانی، اب آپ کو کیوں دکھ ہو عامر رہا ہے؟ کیانی، وہ دیکھیں استحکام بات یہ نا، پاکستان پارٹی میں جا کر وہ خوش ہو گئے ہیں، اور نہیں بڑے ایک منٹ تصاویر میری آ رہی ہیں بات ان کی کمپلیٹ ہونے مسکراتے دینا، ہوئے، میری غصے کا بات نشان بناتے ہوئے، تو اس میں کیا آپ لوگ میری بات کمپلیٹ ہونے دینا۔ میں نے کہا ہمیں دکھ کیوں ہے کہ یہ ہمارے 20 25 سال کے پرانے ساتھی تھے اور خان صاحب کے ڈے ون کے ساتھی تھے، ان کو پارٹی نے نوازا۔ آج عمران اسماعیل اگر گورنر بنا تھا تو پی ٹی آئی کی وجہ سے بنا تھا، اور خان صاحب نے ان کو بنایا تھا، ورنہ عمران اسماعیل کو بول لے کہ آپ سندھ میں کہیں سے پہنچ کر کے الیکشن لڑے اور وہ 400 ووٹ لے کے جیت کے بالکل ایسا دکھا ہی دے۔ ہے، بالکل ایسا ہی عمران ہے۔ آپ علی زیدی کو بولے کہ بھائی جس حلقے سے آپ ایم این اے بنے تھے اور آپ کو پی ٹی آئی نے عزت دی تھی، اسی حلقے سے آپ ایک یو سی چیئرمین کے الیکشن لڑ لے اور آپ جیت کے دکھا دے۔ تو بات یہ کہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر پارٹی نے ان پہ اتنا اعتماد کیا تھا، دیکھیں ہم بھی تو فیس کر رہے ہیں نا، ہمارے اوپر بھی کیسز ہیں، ہم بھی مہینے سے زیادہ ہو گئے گھر سے باہر اچھا، ہیں۔ عدالتوں تو کی آپ نے بات کی نا، میں نے اس لیے مثال دی کہ اکرم چیمہ صاحب کو گرفتار کیا تو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، آپ یا دوسرے جو لوگ ہیں، علیم عادل شیخ صاحب بھی گرفتاری نہیں دے رہے، ان کے خلاف ایف آئی آرز موجود ہیں، یا تو قبل ضمانت گرفتاری جو کرائی جاتی ہے وہ کرائی جائے، یا پھر آپ قانون کو اپنے حوالے کریں گے، اس کے بعد عدالتوں میں آپ کو پیش کیا جائے گا، کیس چلے گا، آپ کی ضمانت بھی مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کی، اور خان صاحب کی خود کی دیکھ لیں کس طرح ضمانت منٹوں میں ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے، اس پہ ضرور بات کیجئے کہ یہ جو 40 کے قریب یو سی چیئرمینز ہیں آپ کے، جنہوں نے سامنے آ کر کیمروں کے سامنے کہہ دیا ہے کہ ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو ظاہر ہے اب تو مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے بآسانی منتخب ہوں گے میئر کراچی۔ دیکھیں یہ تو ان کا پیپلز پارٹی کا پرانا وزیر ہے نا، یہ دونس دھاندلی کے ساتھ اپنے لوگوں کو کرتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں بھی انہوں نے یہی حربہ استعمال کیا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی جیتے ہوئے سیٹیں ان سے زبردستی دی گئی، رزلٹ چینج کیا گیا، ہمارے پاس کمپلیٹ رزلٹ پڑے ہوئے ہیں، فارم 11 12 پڑا ہوا ہے کہ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے تھے، دوسرے دن ڈی سی اے سی کے ذریعے وہ رزلٹ چینج کیا گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب وہ فیڈرل میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم کر رہے تھے تو جدون سندھ صاحب ہاؤس مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر سندھ وہ ہاؤس میں سارے اس عاقل بالغ لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے اعتماد میں جب نہیں لیا گیا ہم نہیں ووٹ دیں گے، یا اس دن ایوان میں ہم نہیں میری آئیں گے، بات سنیں نا اچھا علی اگر وہ سرور، ایوان میں نہیں آتے 40 کے سرور قریب جو ان کے لوگ ہیں، خلاف کارروائی کریں گے۔ کل علیم عادل شیخ ہمارے صوبائی پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک لیٹر نکالا تھا کہ بھائی آپ نے پیش ہونا ہے وہاں پر اور آپ نے حافظ نعیم الرحمان کو سپورٹ کرنا ہے۔ ہم نے ان کے جو میئر اور ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کی بغیر مشروط طور پر حمایت کا اعلان کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب کا حکم ہے کہ ان کو ووٹ دینا ہے، جو چیئرمین جا کے اگر اس کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور اگر کوئی غیر حاضر بھی رہا تو بھی اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وہ تیار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تیار ہیں کارروائی کے لیے بھی، لیکن ہم حافظ نعیم الرحمان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان کو اس لیے ہم ووٹ دینا نہیں چاہتے کیونکہ جو کچھ انہوں نے ہمارے خلاف یہاں کراچی میں ہمارے خلاف جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، پیپلز پارٹی نے جو نا ان کو تو پیپلز پارٹی کو بھی نہیں دے رہے وہ ووٹ، وہ پیپلز پارٹی کو منع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایوان میں نہیں آئیں گے ہمارے یہ تو ایک پلاننگ ہے، ووٹ امانت ہے پارٹی کی، وہ کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ہم ایسے شخص کو ووٹ نہیں دے سکتے جو تعصب کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں سب کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن جو بیچارے کسی کو گھروں سے اٹھایا گیا، کسی کو کہاں سے اٹھایا گیا۔ کل آپ کے ایک چینل نے، ایک رپورٹر نے بنگلے دول کہہ دیا کہ ڈیفینس کے اندر 2 بنگلے ہیں، ان میں ان کو رکھا گیا ہے، اور یہ جو کمانڈوز ان کی جو سیکورٹی ہیں ان کے زیر نگرانی رکھا گیا ہے۔ تو یہ تو سب کو واضح ہو گیا اچھا، کہ ایک طرف دیکھیے، ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے وہ اپنے گھروں پہ نہیں سوتے، ان کو پکڑ لیا ہے پیپلز پارٹی نے، ان کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، دوسری طرف وہ آزادانہ طور پر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں پوری کراچی میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں
ان کو رکھا ہوا ہے یا کمال بنایا ہوا ہے؟ ایسی بات بالکل بالکل ڈیفینس میں آپ کے ایک نجی چینل نے رات کو بتا دیا، ان کے رپورٹر نے بتا دیا ہے کہ بھائی وہ ڈیفینس کے اندر 2 بنگلوں کی نشاندہی کی، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ سیکورٹی دی گئی ہے، سیکورٹی دی گئی ہے، اور اس سیکورٹی میں ان کو رکھا گیا ہے، اور جو وہ سیکورٹی کی طرح وہ اپروول دیتے اوپر سے کہ اس بندے کو ملنے دو، اور جس کے اپروول نہیں دیتے اس کو ملنے نہیں دیتے. تو یہ کون سی بات ہے؟ آج کول کے اوپر اچھا، یہ یرغمال جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ان کے گھر والوں نے ایسا کوئی کلیم تو نہیں کیا اب تک کہ ہمارا کوئی شخص جو ہے جس کو پکڑا ہوا ہے؟ میں ابھی آپ کو بھیج دوں. اسد امان ہمارے ایک چیئرمین ہے وہاں سے، ان کا بیان موجود ہے، اسد امان کا تو بیان موجود ہے کہ جناب ہم حافظ نعیم کو کسی کو دیکھیے، اگر حافظ نعیم کو آپ کے لوگ ووٹ دینا نہیں چاہتے، ان کی شخصیت سے یا ان کی پارٹی سے کوئی اعتراض ہے ان کو، تو اس میں آپ لوگ کیوں زور زبردستی کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ؟ علی سرور انہی کی، آپ نے کہا نا کہ ان کی فیملی نے کسی نے درخواست دی تھی، ان کی فیملی نے اپلیکیشن دی تھی کہ بھائی ان کو اغوا کر لیا ہے، تھانے میں اپلیکیشن جمع کرائی تھی، اس کی ریسیونگ پڑی ہوئی ہے. 2 دن ایک بعد شخص کی آپ بات کر رہے ہیں، میں 40 کے قریب آپ کے یوسی چیئرمین ہیں. بہت سو کو اٹھایا ہے علی سرور، بہت سو کو اٹھایا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اپنے ضمیر کی آواز پر وسیم شیرازی دیکھیں، وسیم شیرازی ہمارے یہاں صدر سے ہمارے چیئرمین ہیں، ان کو گھر سے اٹھایا گیا تھا، تھانے میں اپلیکیشن بھی دی تھی. جدون صاحب اگر کہ اپنی اکثریت دیکھیں، ایک طرف دیکھیں یہ جو الزام ہے نا، نہیں میں اس لیے میں نے بات کی آپ سے، ایک طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ بھائی ہماری اکثریت ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم میئر ہمارا ہے. بالکل. تو میں اسی پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہوں کہ فیڈرل میں بھی تو تحریک انصاف کے پاس اکثریت تھی، آپ نے کیوں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم کی؟ وہاں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم ہوئی نا آپ کی حکومت. اور آپ نے اس زمانے میں بھی دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں جو ایم این ایز موجود تھے ان پہ الزام یہ لگایا گیا تھا کہ شاید پیسے لے لیے یا غمال نے، انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا. اب پاکستان میں جو مسئلہ ہے علی سرور، اور اب دوسری بات سر، عدم اعتماد میں ایک اور بات، جدون صاحب ایک اور بات، جو بھی سندھ ہاؤس میں تھے کسی نے بھی ووٹ نہیں دیا تھا عدم اعتماد میں، اس کے باوجود ان پہ اتنے بڑے الزامات لگا دیے کہ جناب وہ بک گئے ہیں، انہوں نے پیسے لے لیے ہیں. علی سرور وہ تو ان کو پتہ لگے کہ ڈسکوالیفائی ہونا ہے، پنجاب کی طرح جو پنجاب کے ایم پی ایز نے ووٹ دیے تھے ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے نا. سندھ کی ایک خاتون ایم این اے ہے ریزرو سیٹ پہ، انہوں نے میڈیا پہ کہا تھا کہ بھائی 22 کروڑ میں نے لے لیے، میرے لیے بہت ہے. بات یہ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو بوریاں وہ گولی بھی دی. ابھی جو بلدیات کے الزام ہے نا سر، ثابت نہیں ہوا. یہ سندھ کے عوام کا پیسہ ہے، سندھ کے عوام کا پیسہ ہے. مسئلہ یہ ہے جدون صاحب، نہ پانی مل رہا ہے، نہ صحت کی سہولت مل رہی ہے، نہ اسکولوں میں فرنیچر ہے، نہ وہ، لیکن وہ پیسہ انہوں نے کرپشن کے ذریعے انہوں نے کمایا ہوا ہے، اور اب وہ لوگوں کی ضمیر خرید رہے ہیں. یہ کون سا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی ضمیر، اگر آپ کی اکثریت نہیں ہے اور جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ملا کے ان کے پاس اکثریت ہے تو آپ ان کو کر دیں. اکثریت تو دیکھیے یوسی چیئرمینز کی تعداد جو ہے جماعت اسلامی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے پیپلز پارٹی کے، اور اب اتحاد کرتے ہیں آپ، اور آپ کے لوگ اگر نہیں چاہتے اتحاد کرنا، کتنے بنتے ہیں آپ کی اکثریت جو ہے یوسی چیئرمینز کی وہ اگر نہیں ووٹ دینا چاہتی تو آپ کیوں زبردستی ان سے کہتے ہیں کہ جی ووٹ دیجیے گا؟ زبردستی کر رہے ہیں یہ لوگ، زبردستی کر رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں، زبردستی اٹھا رہے ہیں. کل 3-4 چیئرمینوں کے تو ویڈیوز بھی آ گئے کہ بھائی ہمیں زبردستی اٹھایا گیا. زبردستی اٹھایا گیا ہے، قانون حرکت میں آئے گا، آپ ثبوت ارے کہاں قانون کا؟ آپ علی سرور آپ کیا بات کر، دیکھیے آپ اگر جدون صاحب آپ کے خلاف، اگر جدون صاحب آپ کے خلاف 3-4 ایف آئی آرز موجود ہیں، اگر آپ گرفتاری نہیں دے رہے اور آپ کے گھر والے کہیں جن کو بھی کسی نے اٹھا لیا ہے تو آپ روپوش ہیں. اب وہ اگر اپنے گھر میں موجود ہیں، آزادانہ طور پر گھومتے پھرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ الزام عائد کریں کہ جناب، اس کے باوجود بھی آپ الزام عائد کریں کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں 2 بنگلے خرید لیے کسی نے اور وہاں رکھ لیا ہے. یہ سندھ ہاؤس میں بھی رکھا گیا تھا، کسی ایک شخص نے ووٹ نہیں دیا تھا، ان پہ الزام عائد کر دیا تھا کہ جی کروڑوں روپیہ انہوں نے لے لیا. بعد میں بیچارے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیتے رہے. دیکھیں بات سنیں، سندھ ہاؤس کو تو سب کو پتا ہے کہ وہ جو پارٹیاں چل رہی تھی سندھ ہاؤس میں، جو ایک نجی ہوٹل میں، وہ پیسے سب کو پتا ہے. دیکھو آپ کو بھی بہتر پتا ہے، آپ کو بھی سب پتا ہے کہ بھائی وہ جو کچھ وہاں ہوا ہے. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو میں تو یہ کہہ رہا ہوں الزام ہے نا، سندھ ہاؤس میں اگر وہ لوگ تھے تو کسی نے ووٹ دیا نہیں، تو سندھ ہاؤس میں کیا کر رہے تھے وہ؟ ایک منٹ مجھے یہ بتا دیں، جو پنجاب کے 25 ایم پی اے تھے انہوں نے ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ سر 2018 میں اس طرح تو پھر آپ کے پاس کس طرح لوگ آئے؟ آج وہی شخص نہیں، ہمارے پاس اس طرح نہیں آئے سرور. ہم نے کسی کو بھیجا تھا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس پیسوں سے آئے تھے یا دباؤ کے تحت آئے تھے؟ کون 2018 میں آپ کے پاس شامل ہوئے جہانگیر 3 صاحب سے جہاز میں بیٹھ کر؟ دیکھو ہماری تو گورنمنٹ نہیں تھی، سروس مہیا کی تھی انہوں نے، اس کا پوچھ رہا ہوں وہ پیسوں کے ذریعے آ رہے تھے یا دباؤ کے تحت آ رہے تھے؟ نہیں دیکھیں بات ہی میں اس وقت ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ میں اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر ہم ووٹ دیں گے تو
کراچی میں کام ہوگا, کراچی آگے جائے گا, دیکھیں، ڈیولپمنٹ 15 ہوگی. سال میں تو پیپلز ان کو پارٹی نے معلوم ہے کوئی کہ کام حافظ نہیں نعیم کیا. صاحب بن بھی گئے تو کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ. بات یہ کہ 15 سال میں تو پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے اگر یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں آپ. تو 15 سال سے کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ 15 سال مسلسل جو نا پیپلز پارٹی کی 15 سال گورنمنٹ سے ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کیوں مسلسل اقتدار میں؟ اس لیے ہے کہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں, وہ اقتدار میں آ رہے ہیں. اسی ووٹ نہیں علی سرور, ووٹ نہیں, ابھی بلدی کے اندر انہوں نے جو کیا ہے ڈی سی ای سی کے ذریعے اگر یہ سر الیکشن ثبوت تو لڑتے ہیں, دینا, الیکشن کمیشن کو ثبوت دیں, عدالتوں کو ثبوت مہیا کریں. سب بھی ہے. مجھے یہ بتا جماعت دیں کہ اسلامی بھائی عدالتوں میں گئی اور جماعت اسلامی عدالتوں میں گئی, شواہد پیش نہیں کر ایک سکی, منٹ ان کے میری خلاف آئے بات سارے سنیں نا, ریزلٹس. میری بات سنیں نا. ایک آپ کہہ رہے ثبوت نا, میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں کہ یہ جو مانی پور اس کا یہاں کا آر او تھا, باقاعدہ اسلام آباد میں کورٹ نے کہا, ان کو سسپینڈ بھی کروایا کہ بھائی آپ کے نیچے جو الیکشن ہوئے غلط ہوئے, کیونکہ وہاں پر پورے ثبوتیں رکھی گئی. اس آر او کو جو اسسٹنٹ کمشنر تھا اس کو لڑکانے کا ڈی سی لگا دیا ہے, اس کے باوجود بھی تحریک صاحب کی 4 یوسیاں تھی, 1 یوسی تھی, 3 یوسیوں کو ٹریبونل میں بھیج دیا, وہ 1 یوسی پہ بھی ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا, سارے ثبوتیں دے دیے. علی سرور اچھا, آپ کی جماعت میں اس کا مطلب ہے جدون صاحب, آپ کی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے؟ اگر 40 سے قریب یوسی چیئرمین کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی سے مسئلہ ہے, ہم ووٹ نہیں دیں گے, اور ووٹ نہیں دیں گے لیکن پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی نہیں دیں گے, ہم اس دن ایوان میں نہیں جائیں گے, تو آپ کو جمہوریت اگر ہے آپ کی پارٹی میں تو ماننی چاہیے بات. ہمارے جماعت میں سب سے زیادہ جمہوریت ہے, جمہوری پارٹی ہے. بات یہ ہے کہ 40 تک نہیں ہے, یہ سر کون سی جمہوریت ہے آپ کی پارٹی میں؟ 15-20 چیئرمین ہیں, ان کو جن کو اٹھایا گیا تھا, یا کچھ 4-5 ایسے تھے جن کا ہمیں پہلے پتہ تھا کہ ان کے ساتھ انہوں نے بارگیننگ کی. اچھا, اب جو ضمیر کی آواز پر, اب جو ضمیر کے دباؤ کے تحت محمد علی عزیز صاحب نے پارٹی چھوڑ دی, بہت سارے اور لوگ سامنے آ رہے ہیں. محمد علی جی نے, میں نے آپ کو بھائی آپ علی جی کو لے لینا, فون پہ لے لیں. میری بات ہوئی جی صاحب سے, میری بات اس پروگرام سے پہلے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے پروگرام میں آنے سے منع کیا, لیکن مجھے یہ کہا نہیں وہ علی جی پھر وہ علی سرور علی جی رو کیوں رہا تھا, رو کیوں رہا تھا؟ ہاں ظاہر ہے ان کی وابستگی رہی آپ کی پارٹی سے, چھوڑتے ہوئے افسوس کیوں ہوا رو ہوگا رہا ان تھا, کو. پھر کیوں وہ کر رہا تھا جب پارٹی سے رو کیا مطلب تشدد کیا گیا اس لیے رو رہے ہیں وہ؟ بس اس کے جو ان کو جو ٹارچر کیا گیا تھا, جو ان کو وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ 4-5 دن اچھا, پہلے. یہ سارے بیانات جو ہیں, جو لوگ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے, جو رپورٹس ہیں, وہ بیانات دے رہے ہیں. جو پکڑے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پہ کوئی تشدد نہیں ہوا, ہم پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. ایک میرے بھائی سب کی جو نا, آپ شروع سے لے کے آج تک جتنے بھی پریس کانفرنس ہوئی نا, سب کے بیانات ایک جیسے کہ میں ضمیر کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں, میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. تمام لوگوں نے یہ کہا ہے, ابھی جو استحکام پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ, ہاں استحکام پاکستان میں فیاض الحسن چوہان, فردوس عاشق اعوان, وہ ترجمان بنے ہوئے, وہ تو اب آپ کے خلاف گفتگو بھی ہوگی. فردوس عاشق اعوان تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ 10 پارٹیاں چینج کر چکی ہیں, وہ پی ٹی آئی میں تو آپ کے پاس آئے وہ لوگ تھے سر, سارے لوگ ہی آپ کے پاس وہ آئے. شاہد قریشی صاحب کتنی پارٹیاں چینج کر چکے ہیں آپ کو نہیں معلوم؟ فواد چودھری کتنی پارٹیاں چینج کر چکے تھے آپ کو نہیں معلوم؟ فیاض الحسن چوہان کے بارے میں, فردوس عاشق اعوان کے بارے میں سب کو معلوم ہے. 4-4 6-6 پارٹیاں تبدیل کر کے آپ کے پاس آئے تھے. یہ الیکٹیبلز لوگ کسی کے نہیں ہوتے, آپ کو سب کو معلوم ہے. مفاد پرست لوگ تھے, مفاد پورا ہو گیا, چھوڑ دیا آپ کی پارٹی. اس مرتبہ جو نا یہ فری ہینڈ دے دینا, سب پارٹیاں جو نا جلسے کر رہی ہیں نا, سب پارٹیاں جلسہ کر رہی ہیں. مسلم لیگ کو سر فری ہینڈ دے دیں گے نا, 9 مئی کے تمام لوگوں کو پیش کر دیں, جن کی ویڈیوز موجود ہیں, جن کی آڈیوز موجود ہیں, جن کے شواہد موجود ہیں, وہ خود اپنے آپ کو گرفتار کرا دیں, قانون کے ہاتھ مضبوط کریں, اس کے بعد آپ کو فری ہینڈ مل جائے گا. شاہد قریشی صاحب کو فری ہینڈ مل گیا, اسد عمر صاحب کو فری ہینڈ مل گیا. آپ ایک پارٹی کو جو نا, آپ تحریک انصاف کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, آپ تحریک انصاف کو یہ دیکھیں, یہ تو ہر دور میں 2018 کے الیکشن میں نون لیگ نے بھی یہی کہا تھا, پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا تھا, ایم کیو نے یہ کہا تھا, ہمیں دیوار سے لگایا ہے. مجھے یہ بتا دے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی 10,000 ورکر ان کا اریسٹ ہوا ہے. مشرف صاحب کے دور میں دیکھیے, یہ 10,000 کے آپ کلیم کر رہے ہیں نا, 10,000 کی لسٹ نہیں پیش کر سکتے. ایم کیو نے ایک زمانے میں کہا جی 25,000 لوگوں کو ہمارے شہید کر دیا گیا, لسٹ نہیں پیش کر سکے اب تک. آج 10,000 کی آپ کہہ رہے ہیں گرفتار کر لیا, لسٹ آپ کے پاس نہیں ہوگی 10,000 کی. سب پورے لسٹ ہم نے دیے ہوئے, پورے لسٹ. سر 400 سے زیادہ لوگ آپ کراچی کو نہیں بتا سکتے. بھائی مجھے کون سا ایک لیڈر بتا دے جو پارٹی کے سربراہ جس پہ 150 مقدمات بنائے گئے, ایک لیڈر کا مجھے بتا دے سر. اور 150 مقدمات مجھے بتا دے, کوئی ایک لیڈر بتا دیں جس کو ایک دن میں 22 مقدمات میں 2 منٹ کے اندر ضمانت ملی. مجھے وہ لیڈر بتا دینا جس پہ ایک دن میں 20 FIR کٹی ہو. کٹتی رہی ہے ماضی میں سر, آپ کو ایم کیو کا نہیں پتا, آپ کو نون لیگ کا نہیں پتا. مشرف دور میں آپ لوگ, آپ کے دور میں کتنے لوگ جیل میں تھے, کتنے صحافی غائب ہوئے, کون سے اور آپ ابھی کہتے ہیں کہ کتنے ساتھیوں کو ابھی ہو گیا. عمران ریاض نے کوئی آواز اٹھا رہے,
سر عمران ریاض کے حوالے سے کتنے لوگ تو بات کر رہے ہیں؟ آپ سمیع ابراہیم، موہت پیرزادہ، سمیع ابراہیم صاحب صابر گھر میں شاکر، بیٹھے ہوئے ہیں، کس نے کہا آپ کو اغوا ہو گئے؟ سمیع ابراہیم اور موہت پیرزادہ موہت پیرزادہ ملک سے باہر ہیں، سمیع ابراہیم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ پروگرام کرتے ہیں بول ٹی وی پہ۔ بات یہ ہے کہ سمیع ابراہیم ابھی 3 دن پہلے رہا ہو کیا ہے، وہ اس لیے رہا ہو کیا ہے کہ وہ تو سر انصاف اس کا مطلب ہے عدالتیں آزاد ہیں، انصاف ہو رہا ہے، اگر کسی شخص کو پکڑا جاتا ہے شک کی بنیاد پر، تفتیش ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہیں ہے بات یہ نا، بالکل ہم کہتے ہیں عدالت آزاد ہے، تو یہ عمران ریاض کو کیوں پیش نہیں کر رہے؟ عدالت تو چیخ چیخ کے بول رہی ہے نا کہ بھائی پیش کرو یہ اس تو کو۔ آپ کہہ رہے ہیں پکڑا ہوا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سب نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ علی سرور، اگر آپ جیسے صحافی یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے، پھر بس میں اور کیا سر بول ہمیں اس سکتا بات پہ ہوں۔ افسوس ہوتا ہے کہ بغیر شواہد افسوس ہے کے کہ بھائی اس الزام کی جب عائد، ویڈیوز ہے، کوئی بھی اس کو پارٹی، ویڈیوز ہے، وہ تحریک جو انصاف نے گرفتار کوئی بھی ہوا ہے، پارٹی بغیر شواہد کے اگر الزام عائد کرتی ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ سیالکوٹ سے اریسٹ ہوا ہے، وہ ویڈیوز ہے سارے، وہ سر عدالتوں میں ان کے وکلاء عدالتوں میں موجود تو یہ ہیں، تھا کہ جب عدالتوں عمران میں خان کو وکلاء دیکھے، موجود بات ہیں۔ سنیں علی سرور، جب عمران خان کو کورٹ سے، ہائی کورٹ سے گرفتار کیا وہاں سے، تو وہ ویڈیو بھی غائب ہو گئی۔ سر عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا تھا وہ کرپشن کے ویڈیو کیس غائب میں، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں یہ بتائیے، عمران خان کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا گیا، عسکری تنصیبات پہ آپ نے حملہ کر دیا، کرپشن کے کیس میں کوئی پکڑا ہے ہم نے سر، عسکری کسی وزیر تنصیبات کے پہ گھر کے حملہ سامنے نہیں کیا، احتجاج کرتے جا کے آپ۔ کوئی ہم نے عسکری تنصیبات پہ حملہ نہیں کیا ہے، کوئی وہ نہیں کیا، یہ ہم تو سر شواہد موجود ہیں، دیکھیں ویڈیو بات ہے، موجود، شواہد آڈیو دیکھیں۔ موجود۔ مجھے یہ بتائیں نا کہ کیوں یہ کمیشن نہیں بنا رہے؟ عمران خان تو چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ کمیشن بنا دو، ایک آزادانہ کمیشن بنا دو۔ سر تو جب بنے گا نا یہ شواہد موجود نہ ہو، ویڈیوز موجود ہیں، آڈیو موجود ہیں، وہاں شواہد موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ بنائے نا، پتہ تو لگے نا۔ جو بندہ آپ بتائیے کہ 40 اندر لوگ آؤ۔ چلیں، وقت کی قلت میں بھی بتائیے، 40 یو سی چیئرمینز اگر آپ کو ووٹ نہیں دیتے، اس دن ایوان میں نہیں تھے، تو کیا پی ٹی آئی کارروائی کرے گی؟ بالکل بالکل ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، یہ پارٹی نے بول لیا ہے۔ کل ایک لیٹر بھی نکلا ہے کہ علیم عادل شیخ صاحب جو ہمارے صوبائی پریزیڈنٹ ہیں، اور پارٹی نے بھی کہا ہے کہ اگر وہ اس دن ایبسنٹ بھی ہوئے نا تو بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ خلاف کارروائی ہوگی جی، انڈیا دے بالکل۔ دیا ہے پی ٹی آئی نے۔ بہت شکریہ، شہناز جزون صاحب وہاں سے موجود تھے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ممبر سندھ اسمبلی ہیں، اور بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی 40 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اگر نہیں آتے اس دن ایوان میں تو ان کے خلاف پارٹی قیادت جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن ظاہر جمہوری دور میں اور جمہوری انداز تو یہی ہے، اگر وہ ووٹ دینا نہیں چاہتے تو ان کی مرضی ہے، لیکن اس طرح کے الزام ایک بار پھر جی فیصلے لے لیے انہوں نے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ ظاہر ہے اس طرح سندھ ہاؤس کے حوالے سے خبر تھی، لیکن بعد میں وہ سب لوگ قرآن لے کے بتایا تھا کہ فیصلہ، اور سب سے بڑی سب کی کسی ایکس نے بھی اپنی اگینسٹ ووٹ نہیں دیا تھا۔ نیوز ویڈیوز فی الحال اتنا ہی، مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ۔